الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں یہ علیہ ہو، یہ ہا ضمیر کے اوپر ضمہ ہے، حالانکہ قاعدے کے مطابق کسرہ ہونا چاہیے. دراصل تو یہ ہوا ضمیر سے لیا گیا، جیسے ہوا میں یہ ہا کے اوپر ضمہ ہے، اسی طریقے سے یہ اصل میں یہ ہا مضموم ہے، اس کے اوپر ضمہ ہے. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کسرہ آ جائے یا ساکن آ جائے تو اس ضمے کو اس کسرے اور یا ساکن کے مناسبت سے اس ضمے کو کسرے سے تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے الیہ، دیکھو یا ساکن اس سے پہلے آ گئی تو الیہ یہ کسرے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. بھی یہ با کے اوپر کسرہ ہے تو اس کسرے کی مناسبت سے یہ ہا کے اوپر بھی کسرہ پڑا جاتا ہے. اس کے علاوہ باقی جگہوں میں تو اس کے اوپر ضمہ ہوگا. اگر اس سے پہلے کسرہ نہ ہو، اگر اس سے پہلے جو ہے یا ساکن نہ ہو تو پھر تو اس ہا کے اوپر جیسے اصل میں ضمہ ہے ویسے ضمہ ہی پڑا جائے گا، جیسے لہو، من ہو وغیرہ. تو یہاں قاعدے کے مطابق علیہ ہے، یہاں بھی قاعدے کے مطابق کسرہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں بھی تو یا ساکن اس سے پہلے آیا ہے. لیکن قرآن مجید میں علیہ ہو یہ ہا باوجود اس کے کہ یا ساکن اس سے پہلے ہے پھر بھی اس ہا کے اوپر ضمہ پڑا گیا ہے. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر سارے قرأتوں میں ہا کے اوپر ضمہ نہیں ہے، صرف حفظ کی قرأت میں یہاں پر علیہ ہو کے اوپر ضمہ ہے. باقی تمام قرأتوں میں جو ہے قاعدے کے مطابق اس کو یہاں پر کسرہ ہے. بما عاہد علیہ اللہ ہے، علیہ. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرأت حفظ میں قرآن مجید میں ہر جگہ اس ہا کے اوپر ضمہ نہیں ہے. جہاں بھی علیہ ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے جگہ تمام جگہوں میں جو ہے اس ہا کے اوپر ضمہ پڑا گیا ہے. پورے قرآن مجید میں حفظ کے قرأت میں بھی صرف 2 جگہ ہے جہاں خلاف قیاس اس ہا کے اوپر ضمہ پڑا گیا ہے، اور اس باوجود اس کے کہ اس سے پہلے یا ساکن آئے ہے لیکن اس کو اس یا ساکن کی مناسبت کی وجہ سے کسرے سے تبدیل نہیں کیا. ایک اس آیت میں جو سورہ فتح کی 10 نمبر آیت ہے، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور دوسری آیت سورہ کہف کے آیت نمبر 63، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ. اب وہاں وما انسانی ہے یا ساکن اس سے پہلے آیا ہے تو وہاں بھی ہا کے اوپر کسرہ قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے. دوسری قرأتوں میں وہاں بھی کسرہ ہے، لیکن حفظ کی قرأت میں وہاں پھر ضمہ، ان 2 جگہوں میں ضمہ پڑا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ان 2 جگہوں پر ہا پر کسرہ جو ہے کسرے کے بجائے ضمہ کیوں پڑا گیا ہے؟ اور جیسے قاعدہ ہے عام ویسے جو ہے یا کی مناسبت سے اس کو جو ہے ضمے کو کسرے سے تبدیل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے کسرہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور ضمہ پڑھنا بھی ٹھیک ہے. بات تو دونوں ٹھیک ہے، یعنی اصل تو اس میں ضمہ ہے. اب اس کسرے اور یا ساکن کے مناسبت سے اس ہا کے ضمے کو کسرے سے تبدیل کرتے ہیں. اکثر لغات میں اس کو جو ہے تبدیل کرتے ہیں، لیکن بعض لغات میں بعض عرب جو ہے وہ اس کو اپنے اصل کے اوپر باقی رکھتے ہیں، اور چاہے اس سے پہلے کسرہ آ جائے چاہے اس سے پہلے یا ساکن آ جائے تو اس ضمے کو کسرے سے تبدیل نہیں کرتے بلکہ ضمہ ہی پڑھتے ہیں بعض لغات عرب کے اندر. تو لغات عرب کے اعتبار سے جو ہے وہ تو دونوں ٹھیک ہے. اسی وجہ سے یہ دونوں قرأتیں جو ہے وہ ٹھیک ہے، متواتر قرأتیں ہیں. اچھا، جب عربی کے اعتبار سے جو ہے وہ ٹھیک ہے تو پھر حفظ کی قرأت میں صرف اس 2 جگہوں کے اندر اس ہا کے ضمے کو
باقی رکھا گیا اور یا کے مناسبت کی وجہ سے اس کو کسرے سے تبدیل نہیں کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بلاغت کا کیا نکتہ ہے؟ باقی قرآن کے اندر جو ہے وہ تو جیسے جمہور یا زیادہ عرب کے لغات جو ہے اس میں کسرہ پڑا جاتا ہے ویسے کیا گیا، لیکن صرف اس 2 جگہوں کے اندر ضمہ کیوں پڑا گیا ہے حفظ کے قرات میں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بلاغت کا کیا نکتہ ہے؟ کیا سر ہے اس میں؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس کا نکتہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فتح کی آیت جو ہے اس میں علیہ ہو کے اوپر ضمہ پڑا گیا، کسرہ نہیں پڑا گیا، اور اس آیت کے مضمون کی مناسبت کی وجہ سے، کیونکہ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 جو ہے یہ بیعت الرضوان کے ساتھ متعلق ہے، جس میں صحابہ کرام سے بیعت علی الموت، موت کے اوپر بیعت لی گئی۔ تو جیسے موت کے اوپر بیعت جو ہے ایک ثقیل امر ہے، اسی طریقے سے اس ضمے کو باقی رکھا گیا جو اثقل الحرکات ہے، ثقیل حرکت ہے۔ حرکات ثلاثہ میں ضمہ، کسرہ، فتحہ، اس میں بالترتیب جو ہے ضمہ سب سے زیادہ ثقیل ہے، کسرہ اس کے بعد ہے، اور فتحہ جو ہے وہ اخف الحرکات ہے۔ تو وہ ثقیل حرکت جو ہے وہ باقی رکھی گئی، کیونکہ یہ امر بہت ثقیل ہے، یہ معاملہ بہت جو ہے بھاری معاملہ ہے، موت کے اوپر بیعت لی گئی صحابہ کرام سے۔ اور دوسری حکمت یہ فرمائی کہ اس ہا کے اوپر جب ضمہ ہوگا تو پھر لفظ اللہ جو ہے اس میں تفخیم ہوگی، علیہ اللہ، لام لفظ اللہ اس کو پر پڑھا جائے گا، تفخیم ہوگی۔ تو اللہ کے لفظ اللہ کو مفخم پڑھنا، پر پڑھنا، یہ بھی اس آیت کے مضمون کے ساتھ مناسبت ہے، کیونکہ یہ بیعت بہت عظیم ہے، بہت بھاری ہے۔ تو اس میں لفظ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ کو جب پر پڑھا جائے گا تو اس میں اس عہد کے اندر جو ہے ایک مضبوطی اور اس میں جو ہے وہ پختگی کی طرف اشارہ ہوگا۔ اس عظیم عہد کی مناسبت سے لفظ اللہ اس کے اندر جو ہے وہ تفخیم پڑھنا مناسب تھا، تاکہ اس عہد کی فخامت کی طرف اشارہ ہو۔ تو اس میں بلاغت کا یہ نکتہ ہے، اسی وجہ سے حفظ کے قراءت کے اندر یہاں ہو کہ ضمے کو اپنے اصل کے اوپر باقی رکھا گیا اور اس کو کسرے سے تبدیل نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے وہ دوسری جگہ سورہ کہف کے آیت نمبر 63 میں وَمَا أَنْسَانِي هُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، یہاں پر بلاغت کا کیا نکتہ ہے؟ یہاں کیوں تبدیل نہیں کیا گیا؟ تو یہاں بھی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں نکتہ یہ ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں وَمَا أَنْسَانِي هُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، یہ یوشع علیہ السلام کا نسیان یہ بھی خلاف عادت اور نادر ہے، ایک عجیب نسیان ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام جس بات کو بھول گئے ہیں وہ بات کیا ہے؟ وہ ایک عجیب بات ہے، وہ خارق عادت اور ایک معجزہ ہے۔ ایسی بات عادتاً جو ہے وہ کوئی بھول نہیں سکتا ہے۔ کیسی بھول سکتا ہے کہ ایک مچھلی ہے، بنی ہوئی مچھلی ہے، اس میں کچھ حصہ اس سے پہلے بھی تناول کیا گیا ہے اور کچھ اس میں کھایا گیا، مری ہوئی مچھلی، بنی ہوئی مچھلی، اب وہ خارق عادت زندہ ہو گئی، تڑپ کر دریا کے اندر گئی اور اس مچھلی کے گرد پانی کا بہاؤ رک گیا، سمندر میں راستہ ایسا بنتا گیا جیسے جو ہے وہ سرنگ۔ تو یہ ایسی عجیب بات تھی، اور ایسی عجیب بات تھوڑی دیر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما کر تشریف لائے اور حضرت یوشع علیہ السلام سے ملے تو حضرت یوشع علیہ السلام اس کو بتانا بھول گئے ہیں۔ اتنی عجیب بات کا تھوڑے دیر کے اندر بھول جانا یہ ایک نادر صورتحال ہے۔ اس لیے اس نسیان کو، جو نسیان ایک نادر نسیان ہے، ایک عجیب نسیان ہے کہ اتنی بڑی بات کو جو ہے وہ بھول جائے، حالانکہ عادتاً جو ہے ایسی بات ہو تو انسان اس کو بھول نہیں سکتا ہے، ہر وقت ذہن میں رہتی کہ کیسے عجیب معجزہ تھا، اور جب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو فوراً اس کو بتا دیتے۔
لیکن وہ بھول گئے، حتیٰ کہ جب آگے چلے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہمارا جو ہے وہ کھانا لے آؤ، تو اب اس وقت اس کو یاد ہے کہ وہ مچھلی تو اس جگہ جب ہم بیٹھے تھے مجمع البحرین میں، تو وہاں پر وہ مچھلی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور فرمایا وما انسانیہ الا الشیطان، تو چونکہ اس معجزے کا اور اس عجیب اور خارق عادت بات کا ایسے جو ہے وہ جلدی میں بھول جانا، یہ ایک نادر اور قلیل صورتحال ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے بھی وہ لغت استعمال کی جو نادر اور قلیل ہے، تاکہ اس کی ندرت کی طرف اشارہ ہو کہ یہ ایک نادر جو ہے وہ نسیان ہے۔ تو یہ دونوں جگہوں میں جو ہے وہ اس ہا کو حفظ کی قرات